ہم نے جو احادیث حسنین شریفین کے بارے میں بیان کی ہیں اس میں حسنین ہی کو فقط فرمایا ہے الحسن والحسین ابنائی ولو من صلب علی ابن ابی طالب، حسنین میرے بیٹے ہیں اگرچہ کہ وہ علی کی صلب سے ہیں۔ اور یہی چیز قرآن مجید کی آیات میں بھی ان کا اشارہ موجود ہے، رسول اکرم کی مسلسل احادیث میں بھی اس کی تائید موجود ہے۔ معلوم ہوا جس طرح علی کا فرض تھا کہ وہ نبی کی حفاظت کرے، اسی طرح علی کے بیٹوں کا فرض ہے کہ وہ نبی کے بیٹوں کی حفاظت کرے۔ تو اس سے یہ بات بھی سمجھنا چاہیے، کبھی کبھی کئی لوگ خلوص کے پیالے میں ڈال کر دشمنی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ ظاہر نظر آتا ہے کہ وہ بڑی مخلصانہ بات کر رہے ہیں، ظاہری نگاہیں یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں، یہ ظاہری فکر اس بات کو سمجھ رہی ہوتی ہے کہ یہ بات بڑی مخلصانہ ہے اور اس بندے میں بڑا خلوص ہے، لیکن دراصل اس خلوص کے پیچھے کچھ اور چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہر مخلص کو بھی اتنا مخلص نہ سمجھنا چاہیے، بلکہ اگر آپ نے کسی کے خلوص کو تولنا ہو تو اسے ولایت آل محمد کے ترازو میں رکھ کے تولا کرو، ولایت علی کی ترازو میں رکھ کے تولا کرے۔ اگر اس میں ولایت علی میں بھی 100% خلوص نظر آئے پھر تو وہ خلوص ہے، لیکن اگر کچھ تھوڑا سا گڑبڑ نظر آئے تو پھر سمجھدار آدمی یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ ظاہر کچھ اور ہے اور باطن کچھ اور ہے۔ اور پھر یہاں تو یہ بھی ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ کا یہ امتحان تھا یا نہیں؟ جب سائل نے حضرت محمد بن حنفیہ کے زخموں سے زخمی حالت میں اور خون سے لتھڑی ہوئی حالت میں اس قسم کا جملہ بولا تھا، تو اس میں حضرت ابن حنفیہ کا بھی کوئی امتحان نظر آتا ہے یا نہیں؟ امتحان ہے نا کہ کہیں جذبات کسی اور راستے کی طرف نہ چلے جائیں، اور معرفت ائمہ کو اگر اس نے زخم لگا دیا تو پھر ساری محنت ضائع ہو جائے گی اور کوئی چیز ان کے پاس محفوظ نہیں رہے گی۔ اس لیے کہ عقید ولایت جو ہے اس کی حیثیت ہمارے عقائد میں سب سے اہم ترین حیثیت ہے۔ اگر آپ سے میں پوچھوں توحید کا عقیدہ ہو ولایت نہ ہو تو اللہ کو وہ عقیدہ توحید قبول ہو جائے گا یا نہیں؟ ذرا سوچ کر بتائیں۔ مثلا میں لا الہ الا اللہ کا تو 1 کروڑ مرتبہ ورد کرتا ہوں، تسبیح لے بیٹھا ہوں اور شروع ہو گیا ہوں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، لیکن دل میں ولایت نہیں ہے۔ زبان پر لا الہ الا اللہ ہے لیکن دل میں ولایت محمد و آل محمد نہیں ہے، تو بتائیے اللہ اس لا الہ الا اللہ کو کس حد تک قبول فرمائے گا؟ فرمائے گا یا نہیں؟ کیا اللہ کو لا الہ الا اللہ قبول نہیں؟ اللہ کو لا الہ الا اللہ قبول ہے یا نہیں؟ ہے، واضح کہ توحید کا عقیدہ ہے، لیکن پھر جب گہرائی میں بندہ جاتا ہے تو سمجھ لیتا ہے کہ وہ توحید نہیں رہتی جس میں توحید ہے کا بیان ولایت اس عقیدہ توحید والے کے ہاں قبول نہ ہو۔ میں کبھی کبھی یوں بھی سوال کرتا ہوں کہ اگر ایک شخص کسی بزرگ کے 100 احکام میں سے 99 مان لے، ایک کو نہ مانے، بتائیے اس کو کتنے نمبر ملنے چاہیے؟ 99 باتوں کو اس نے قبول کر لیا ہے اور ایک بات کو اس نے قبول نہیں کیا۔ آپ کے ذمہ اگر اس کی پیپر مارکنگ لگائی جائے اور آپ اس میں دیکھیں کہ 99 تو باتیں
اس نے مان لی ہیں، لیکن ایک بات کو اس نے قبول نہیں کیا، اور آپ ہوں نمبر لگانے والے، تو بتائیے اس کے کتنے نمبر آپ لگائیں گے؟ نہیں یار، انصاف کرو۔ 99 بات تو اس نے ٹھیک لکھی ہیں، ایک بات کو چھوڑ دیا ہے یا اس کا انکار کر دیا ہے، تو کم از کم ایک ہی نمبر کٹنا چاہیے، 99 تو اسے مل جانے چاہیے، لیکن آپ کا فیصلہ کیا آ رہا ہے؟ 0۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہمارا جو مارکنگ کا اصول ہے وہ کچھ اور ہے، اللہ کا جو مارکنگ کا اصول در عقائد ہے وہ کچھ اور ہے۔ اللہ گویا یہ فرماتا ہے توحید کو مانو، تو توحید کو ماننا تب قبول ہوگا جب رسالت کو بھی مانو گے، اور رسالت کو مانو تو رسالت کو ماننا تب قبول ہوگا جب تم ولایت کو بھی مانو گے۔ اگر تم توحید کو مانو رسالت کو نہ مانو تو گویا آپ نے توحید کو تسلیم نہیں کیا، رسالت کو مانو اور ولایت کو نہ مانو تو تم نے گویا رسالت کو بھی قبول نہیں کیا۔ اس نقطے کو ہمارے برادران سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ توجہ ہو رہی ہے میری بات کی طرف؟ وہ گویا ولایت اور رسالت اور توحید کا جو آپس میں تعلق ہے، جو جوڑ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آج 1400 سال ہو گئے، زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں یہ تو مان لیتے ہیں، توحید کو مانے رسالت کو نہ مانے، وہاں تو وہ آپ کے ساتھ ہے، وہاں وہ آپ کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی لا الہ الا اللہ کو تسلیم کرے اور محمد رسول اللہ کو تسلیم نہ کرے تو آپ اسے کتنے فیصد نمبر دیں گے؟ 0 دیں گے۔ یعنی آپ سارے مسلمان بمائے برادران سارے اس امر پر پکے ہیں اور مضبوط ہیں کہ توحید اس کی صحیح ہے جس کے قلب میں رسالت کا عقیدہ بھی صحیح طور پر ہو۔ اگر رسالت میں گڑبڑ ہے تو توحید ناقص ہے، اور خود صاحب توحید یعنی اللہ اس کی توحید کے عقیدے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جس کے دل میں اس کی رسالت پر ایمان نہ ہو جسے اس نے خود رسول بنایا ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، رسالت کو کس نے یعنی رسول کو کس نے رسول بنایا ہے؟ اللہ نے رسول بنایا۔ اب اگر ہم اللہ کو راضی کرنا چاہیں، تیرے تو ہم سجدے کرنے کے لیے تیار ہیں، ایک نہیں تو ایک کہے گا ہم 100 سجدے دیں گے، تو 100 کہے گا ہم 1000 سجدے دیں گے، تو 1000 کہے گا ہم لاکھوں سجدے دیں گے، لیکن بس اپنے ہی سجدوں پہ راضی ہو جا، کسی اور پر ایمان لانے کی زحمت ہمیں نہ دے۔ توجہ ہو رہی ہے بات کی طرف؟ اگر ہم اللہ سے یہ بات کریں کہ اپنے سجدوں پر ہی تو راضی ہو جا اور کسی اور ہستی کی عقیدت و ایمان کو ہمارے دل میں جگہ دینا، اس کو لازم قرار نہ دے، تو کیا خیال ہے اللہ اس خوشامد پر راضی ہو جائے گا؟ آپ تو اللہ کی خوشامد کر رہے ہیں کہ ہم تجھے 100 کیا 1000 بار سجدے دینے کے لیے تیار ہیں، کسی اور کی بات مت کر، لیکن اللہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ وہ کہے گا فخرج انک رجیم ان علیک لعنتی الی یوم الدین۔ پتہ نہیں آپ نے میری اس آیت کے کریمہ کے ورد کو سمجھا یا نہیں؟ یہ آیت، یہ حکم الہی کب آیا تھا؟ فخرج انک رجیم ان علیک لعنتی الی یوم الدین۔ یہ اللہ نے کس کو کہا؟ ابلیس کو کہا۔ کس کو کہا؟ ابلیس کو کہا۔ کب کہا؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے کا حکم اللہ نے ملائکہ کو دیا، ان ملائکہ میں ابلیس کو بھی یہ حکم دیا گیا تھا یا نہیں؟ یعنی ابلیس کو بھی یہ حکم تھا نا
کہ تو بھی حضرت آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جا۔ فسجدت الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، قرآن کہتا ہے سارے ملائکہ نے یہ سجدہ آدم علیہ السلام کے سامنے کر دیا، نہ کیا تو کس نے؟ ابلیس نے۔ اب اللہ ابلیس کے اوپر کتنا ناراض ہوا؟ کیا ابلیس گویا یوں نہیں کہہ رہا تھا اے اللہ تیرے سجدے دیتا رہا ہوں، دے رہا ہوں، دیتا رہوں گا؟ ابلیس نے اللہ کے سجدے سے تو انکار نہیں کیا تھا، پہلے بھی سجدے دیتا رہا تھا، بلکہ شاید اتنا لمبا عرصہ سجدہ دیا ہے کہ ہم اس عرصے کی پوری مدت کو بھی بیان نہیں کر سکتے، تو وہ دیتا رہا تھا۔ اب اس نے فقط کس چیز سے انکار کیا تھا؟ اللہ کے اپنے سجدے سے انکار کیا تھا یا آدم کے سجدے سے انکار کیا تھا؟ آدم اللہ تو نہیں، تو جو ہے آدم اللہ کا نبی ہے، آدم اللہ نہیں، تو اللہ نے آدم کے سجدے سے انکار کی وجہ سے اپنے جتنے بھی اس نے سجدے کیے تھے وہ بھی سارے کنڈم کر دیے، آئندہ کے لیے وہ جتنے سجدے دینا چاہتا تھا ان کو بھی فیل کر دیا، اور کہا دوسری بات اللہ نے نہیں سنی، کوئی بحث بھی نہیں کی، بس اس نے انکار کیا، فقط اتنا پوچھا جب میں نے امر دیا تھا آدم کے سجدے کا تو نے کیوں نہیں کیا؟ اذ امرتک، جب میں نے تجھے کس کے سجدے کا امر کیا تھا؟ آدم کے سجدے کا امر کیا تھا، تو نے کیوں نہیں کیا؟ اب اس نے آگے ایک دلیل بنائی، اپنے سجدہ نہ کرنے کا ایک عذر پیش کیا۔ کیا عذر پیش کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور بالفاظ دیگر میں یہ سمجھتا ہوں توجہ رہے اس بات، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آگ سے پیدا ہو وہ افضل ہوتا ہے اور جو مٹی سے پیدا ہو وہ مفضول ہوتا ہے، مٹی والا افضل نہیں ہوتا، آگ والا افضل ہوتا ہے۔ آگے اللہ نے کوئی بحث کی، مزید کوئی سوال و جواب ہوا؟ بس اتنی سی بات اس نے کی تو اللہ نے فرمایا فَاخْرُجْ إِنَّكَ رَجِيمٌ، نگل جا تو مردود ہے، اور پھر تیرے اوپر جو لعنت ہے وہ فقط 2-1 روز کے لیے نہیں ہے بلکہ الی یوم الدین، یوم الدین آ گیا ہے۔ آپ جو روزانہ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، آگے کیا پڑھتے ہیں؟ الرحمن الرحیم، پھر مالک یوم الدین۔ وہ جس یوم الدین کا اللہ کو مالک کہتے ہو وہ آ چکا ہے، گزر گیا ہے، یہ آنے والا ہے، آئے گا۔ جب آئے گا اس کا نام دیا ہے اللہ نے، یعنی اس وقت جو دورانیہ گزر رہا ہے اس میں ابلیس مردود بھی ہے، لعنتی بھی ہے، اور اس پر اللہ نے لعنت بھی کر دی ہے۔ کیوں کر دی ہے؟ کہ اس نے آدم کے سجدے سے انکار کیا۔ کیا اس نے اللہ کے سجدے سے انکار کیا؟ ابلیس نے اب بھی، آج بھی اگر اسے کہا جائے اللہ کا سجدہ کر لے گا، اللہ کے سجدے سے انکار نہیں کرے گا۔ انکار کس سے ہے؟ آدم کے سجدے سے ہے۔ اب اللہ نے اپنے سجدے کا اقرار بھی کنڈم کر دیا، اور فقط آدم کے سجدے سے انکار کی وجہ سے اسے لعنتی بنا دیا اور اسے مردود بنا دیا۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ تو کتنے فیصد میری اطاعت کرتا ہے۔ ہم جس طرز پہ نمبر لگاتے ہیں وہ طرز کچھ اور ہے،
اللہ جس اصول پر نمبرنگ کرتا ہے وہ اصول کچھ، وہ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے تو اگر میرے ایک معمولی سے امر کی بھی مخالفت کرے گا، اگرچہ کہ وہ میں آدم کے بارے میں بھی دے چکا ہوں، تو بھی تیرا سب کچھ نفی میں چلا جائے گا اور تیرے اوپر میری لعنت نازل ہو جائے گی۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ اگر آدم کے ایک سجدے سے ابلیس کرتا ہے انکار تو ہمیشہ کا بن جاتا ہے لعنتی، اور اگر کوئی اللہ کے اعلان ولایت سے انکار کرتا ہے، یعنی اس کو تھوڑا سا مزید سوچئے، یہ جب یہ اعلان ہوا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، یہ رسول کی اپنی مرضی کا اعلان تھا یا اللہ کی مرضی کا اعلان تھا؟ رسول تو کبھی اپنی مرضی سے کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رسول اکرم کے متعلق ہم سب مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ وہ کبھی اپنی مرضی اور خواہش کو سامنے نہیں رکھتے، جو کچھ فرماتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، وہ اللہ کی ان ہوا الا وحی یوحی، جو کچھ بھی اس زبان محمدی سے نکلتا ہے وہ سب کچھ وحی الہی ہوتا ہے۔ تو اب من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اگرچہ زبان مصطفیٰ کی ہے لیکن وحی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اب اللہ کی 100 وحیوں کو کوئی مان لے، ایک وحی میں شک کرے، اس پر بھی وہی ضابطہ لاگو ہو جائے گا یا نہیں جو ابلیس پر لاگو ہوا ہے؟ یا وہاں فارمولہ کچھ اور ہوگا اور ابلیس کے لیے فارمولہ کچھ اور تھا؟ اللہ کا فارمولہ ہر جگہ ایک ہے یا کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے؟ اور اگر ہر جگہ ایک ہے، جو فارمولہ اللہ نے ابلیس کے لیے جاری کیا تھا، یعنی منکر سجدہ آدم کے لیے جس فارمولے کو نافذ کیا تھا، منکر ولایت علی کے لیے کون سا فارمولہ جاری ہوگا؟ اس لیے بچنے کے لیے یہ من کن تو مولا کے معنی کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو رہی میری بات کی طرف مولا کے ماننے کو، معنی مفہوم کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آیت خود اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ إِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ یا ایھا الرسول بلغ، تو میرا رسول ہے، میرے پیغامات کو پہنچانا تیرا فریضہ ہے، اور تجھے میں نے اپنے رسالت کی منزل پر فائز کیا ہے۔ اب جو کچھ میں چاہوں گا تیری زبان اور عمل کے ذریعہ میں اپنی مخلوق کو پہنچاؤں گا، زبان تیری ہوگی، پیغام میرا ہوگا۔ یہی نا ہمارا ایمان۔ اب اے رسول میرا یہ پیغام پہنچا دے، بلغ ما انزل الیک من ربک، تیرے رب کی طرف سے جو پیغام تجھ پہ نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دے۔ اب اللہ نے آگے اس پیغام کی اہمیت کو روشن کیا ہے۔ کیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے، کیا ایسا ممکن ہے کہ رسول اکرم جیسی ہستی ہو جو سید الانبیاء ہو، سید المرسلین ہو، تمام انبیاء کا بھی سردار ہو، تمام رسولوں کا بھی سردار ہو، اور وہ اللہ کے کسی حکم کی ادائیگی میں سستی کرے؟ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ جی، ایک عام نبی بھی اللہ کے پیغام پہنچانے میں سستی نہیں کرتا، تو جو 1 لاکھ کا سردار ہو، سید الانبیاء
مرسلین ہو وہ کہیں سستی کر سکتا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی امتی یہ سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ رسول اکرم اللہ کے کسی پیغام کو پہنچانے میں سستی کریں گے۔ اب اگر آپ کا کوئی لائق ترین، تابعدار ترین، فرما بردار ترین، آپ کی حکمتوں سے آشنا، آپ کے رموز رسالت سے آشنا، تابعدار قسم کا بندہ ہو، آپ کا بڑا لائق و فائق تابعدار شاگرد ہو، تو اس کو اگر آپ کہیں اگر تو نے یہ نہ کیا، تو میرے خیال میں آپ کو اپنا ضمیر بھی روکے گا اور کہے گا اس بیچارے نے تو تیری کبھی کوئی مخالفت سوچی ہی نہیں ہے، زندگی بھر تیری خدمت کرتا رہا ہے اور اس کے ذہن کہیں خانے میں کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ وہ تیری بات سے انحراف کرے یا تیری بات میں کوئی شک کرے۔ جب وہ 100% تیرا تابعدار ہے تو اپنے لائق اور فائق تابعدار کو تو کوئی دانا سردار اس قسم کی گفتگو سے یاد نہیں کرتا۔ اب آپ فرمائیے ایک عام دنیا میں بھی کوئی سردار اپنے لائق اور تابعدار شاگرد سے اس قسم کا طرز گفتگو اختیار نہیں کرتا، تو کیا خیال ہے اللہ جیسی رب العالمین ذات ہو اور اس کا رسول رسولوں کا سردار ہو، نام جس کا محمد مصطفیٰ ہو، اور جس کے متعلق 100% یقین ہو کہ وہ اللہ کی کسی حکم کے پہنچانے میں کوئی سستی نہیں کرتا، تو کیا سوچ ہی نہیں سکتا، اس کی فکر میں کبھی سستی کی بات آ ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ جیسی حکیم ذات اس قسم کا لہجہ بدل کے کیوں کہے گی اگر تو نے ایسا نہ کیا؟ کیونکہ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو اس کے بارے میں تو کہنے کی کوئی گنجائش ہے جس کے بارے میں کم از کم 1% تو آپ کے ذہن میں یہ امکان ہو کہ شاید سستی کر جائے تو آپ کریں، لیکن جس کے بارے میں یہ شاید بھی آپ کے ذہن میں موجود نہ ہو، میں بحیثیت آپ کو ایک حکم دینے والے کے اپیل کر رہا ہوں۔ ایک ہے حکم لینے والا اور ایک ہے حکم دینے والا۔ ہو ماشاءاللہ آپ اپنے اداروں کے سربراہ ہیں، اپنے گھر کے سربراہ ہیں، اپنے امور کے سربراہ ہیں، تو کئی تو آپ کے بھی تابعدار ہوتے ہیں نا جو آپ کے انڈر کام کرتے ہیں، تو جو آپ کے انڈر کام کرتے ہیں وہاں بھی تو آپ کو کوئی حکمت چاہیے ہوتی ہے نا۔ کام کرنا جہاں حکمت ہے وہاں کام لینا بھی میرے خیال میں لینے والی حکمت کام کرنے سے بھی زیادہ نازک ہوتی ہے۔ کام کرنا اتنا نازک نہیں ہے جتنا کام کسی سے لینا نازک ہے۔ تو جو سردار ہوتے ہیں، جو افسر ہوتے ہیں، جیسے آپ آج کل کی زبان میں باس کہتے ہیں، یہ باس بھی اپنے مقام پر دانا ہونے چاہیے یا نہیں، یا ڈنڈا بردار ہونے چاہیے؟ ڈنڈے سے کام لینا باس کا حکیمانہ ہوتا ہے یا حکمت سے کام لینا باس کا حکیمانہ ہوتا ہے؟ حکمت سے کام۔ اب یہاں بات میں کر رہا ہوں عام کسی سربراہ کی نہیں کر رہا۔ کون ہے کام لینے والا؟ اللہ رب العالمین ہے جو حکیم علیم ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اتنا حکیم ہے کہ اس نے علی جیسے حکیم پیدا کیے ہیں۔ علی تو ایک حکیم ہے، آپ 14 حکیموں کے قائل ہیں یا نہیں؟ جن 14 معصومین کو آپ معصومین مانتے ہیں وہ فقط معصوم ہیں یا وہ حکمت میں بھی سب سے سردار ہیں، علم میں بھی سردار ہیں، حکمت میں بھی سردار ہیں؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا دار الحکمت وعلی بابها، علم میں بھی بلند اور حکمت میں بھی بلند۔ جب یہ حکیم ترین ہستیاں ہیں تو ان کا خالق کون ہے؟ یعنی علی کو علم کس نے دیا؟ علی کو حکمت کس نے دی؟ حسنین کو علم و حکمت کس نے دیا؟ 12 ائمہ کو علم و حکمت کس نے دیا؟ 14 معصومین کو علم و حکمت کس نے دیا؟ 1,24,000 پیغمبروں کو علم و حکمت کس نے دیا؟ ملائکہ کی ایک صف طویل ہے، ان کو علم و حکمت سے کس نے نوازا؟
جو خود سراپا حکمت ہے۔ اللہ تو حکمت دینے والا ہے یا حکمت لینے والا ہے؟ حکمت اس کی ذاتی ہے یا کسی نے اس کو دی ہے؟ علم بھی اس کا ذاتی ہے، کوئی دینے والا اس کا نہیں ہے۔ حکمت بھی اس کی ذاتی ہے، کوئی اس کو دینے والا نہیں ہے۔ تو جو علم و حکمت میں سراپا علم و حکمت ہے، جہاں تصور نہیں ہو سکتا بے علمی کا، یہاں تصور نہیں ہو سکتا بے حکمتی کا، وہ جب آرڈر دے گا تو اپنی حکمت کی بنیاد پر دے گا یا چھوڑ جائے گا حکمت کو؟ اب یہ سوچنا پڑتا ہے کہ کہنے والا اللہ ہو، مخاطب محمد مصطفیٰ ہو، کہ اس کائنات الہی میں کوئی دوسرا اس جیسا نہیں ہو سکتا، نہ اللہ وحدہ لا شریک جیسا، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ یہ ہمارا عقیدہ توحید ہے کہ اللہ جیسا اور کوئی نہیں ہے، کہ ہے نہیں بلکہ ہو ہی۔ کبھی کبھی میں یہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، آپ کا پروگرام جنت میں جانے کا ہے؟ جس کا ہے ایک صلوات پڑھے۔ جنت میں آپ نے کتنا عرصہ کے لیے جانا ہے؟ کیا خیال ہے؟ 1 ارب صدی کافی ہے؟ 1 ارب صدی کے بعد اگر آپ کو کہا جائے جنت سے گیٹ آؤٹ، پسند کر لو گے؟ نہیں۔ کیوں؟ کہ جنت میں رہنا ہے تو ہمیشہ رہنا ہے۔ جب آپ نے ہمیشہ رہنا ہے تو اس کا مطلب یہ 1 ارب صدیوں بعد اگر یہ بات پتہ چلے کہ ایک اور رب ہو گیا ہے، تو جو ہے میں الفاظ دیتا ہوں، الحمدللہ وہ رب العالمین آج تو کوئی اور نہیں ہے، ماضی میں بھی کوئی اور رب العالمین نہیں تھا، لیکن مستقبل میں جنت میں پہنچنے کے بعد اربوں صدیاں بعد اگر کہیں سے کوئی آواز آئے ایک اور ہستی بھی ترقی کرتے کرتے رب العالمین ہو گئی، آپ کا کیا خیال ہے؟ بھئی آخر ایک ہی تو فقط ہمیشہ ایم اے نہیں ہوتا، پیچھے سے لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، ہر سال اور ایم اے ہو جاتے ہیں، ہر سال اور پی ایچ ڈی ہو جاتے ہیں، آگے سے کام چلتا رہتا ہے نا۔ تو رب العالمین کی بات مجھے سمجھائیے کہ جس کو آپ نے رب العالمین تسلیم کیا ہے، کوئی اور رب العالمین اربوں خربوں صدیاں بعد ہو سکتا ہے؟ جی، اس کا مطلب یہ ہوا رب العالمین ایک ایسی ہستی ہے جس جیسا اور کوئی نہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، جتنا بھی زمانہ گزر جائے کوئی اور رب العالمین نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کوئی اور محمد، کوئی اور علی، جس نے علی کو علی بنایا ہے گویا اس نے قسم کھا لی ہے کسی اور کو میں نے علی بنانا ہی نہیں۔ محمد و آل محمد کو محمد و آل محمد بنا دیا ہے تو اب گویا اللہ نے پکا فیصلہ کر لیا ہے کہ انہی کو ہی لائے کے صلوات بنایا ہے، اب انہی کو ہی میں نے 14 تک صلوات بھجوانی ہے، ان جیسا اور کسی کو مثلا فرمائیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ سرداری جو حسنین کو اہل جنت کی سرداری ملی ہے یہ کتنے عرصے کے لیے؟ حسنین کی سرداری نہیں، چلو 1 ارب خرب کافی ہے، پھر پیچھے سے کوئی اور حسنین جیسا بن جائے گا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو میرے عزیزان گرامی قدر سوچنا ہوتا ہے اس بات کو کہ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جی کوئی اور بن جائے گا مولا، نہیں، حق یہ ہے جس نے مولا بنایا ہے اس نے
اس مقام پہ انہیں فائز فرمایا ہے کہ کسی اور کو اس پر فائز کرنے کا اس کا پروگرام نہیں ہے، نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے ان ہستیوں کو اس مقام عالی پر فائز کیا ہے۔ وہ مقام عالی جو ہے وہ صفات کا مرقع ہے یا ویسے ہی کوئی باتیں ہیں؟ یعنی کچھ صفات خاص ہیں نا جن پر انہیں فائز کیا ہے۔ مثلا علم کے کس درجے پر انہیں فائز کیا ہے، حلم کے کس درجے پر فائز کیا ہے، حکمت کے کس درجے پر فائز کیا ہے، اور جتنے بھی کمالات ہو سکتے ہیں ان کے آخری درجے پہ فائز کرنے کے بعد اس کے بعد گویا دروازہ بند کر دیا ہے۔ اب ان پر کسی اور کو فائز کرنے کا اللہ کا پروگرام نہیں ہے۔ ایسی ہستی کو جس نے اس نے سید کائنات بنایا ہے۔ رسول اکرم کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ وہ سید کائنات ہیں یا ہوں گے؟ کب تک سید کائنات رہیں گے؟ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ایسی ہستی کو جب خطاب کرتا ہے اللہ اور کہتا ہے اِلَّمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، تو نے اپنی رسالت کا فریضہ انجام ہی نہیں دیا۔ تو تھوڑا سا تو اپنی عقل کو استعمال کرو بھائی۔ میں پھر دہراتا ہوں، کسی اور ملا کے ذہن کی سوچ کو اپنے اوپر اتنا غالب نہ کرو کہ اس کے غلام بن جاؤ۔ سچ اور حق یہ ہے، یہ دوسرے مذاہب والے اپنی فکروں کو تالے لگا چکے ہیں اور کسی بڑے کی فکر کے غلام بن چکے ہیں۔ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ کوئی ہے جو ان کا فکری رہنما ہے، جہاں تک اس کی فکر پہنچی ہے اس سے آگے بڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے اور اس پہ شک کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں شک کا دروازہ اگر بند کر رہے ہو تو پہلے اس ہستی کو تو تول لو جس کی فکر کو تم نے اپنے اوپر غالب کر رکھا ہے، اس کو تو تول لو۔ کیا یہ اس لائق ہے؟ آپ خود کہتے ہو کہ ہم تو انہیں معصوم نہیں مانتے، تو جو ہے یہ جتنے مذہبی رہنما ہیں جن کے نام سے اب مذہب مشہور ہے، امام فلان، امام فلان، امام فلان و امام فلان، اور مزیدار بات یہ ہے جس کو امام مانا ہے اس کے نام کا فرقہ ایجاد ہوا ہے، اسی کے نام سے وہ یاد کیا جاتا ہے۔ حنفی کون ہوتا ہے؟ جو حضرت امام ابو حنیفہ کو اپنا امام مانے۔ حنبلی کون ہوتا ہے؟ جو امام احمد ابن حنبل کو اپنا امام مانے۔ شافعی کون ہوتا ہے؟ جو امام شافعی کو اپنا امام مانے۔ مالکی کون ہوتا ہے؟ اہل حدیث کون ہوتا ہے؟ کوئی تو ان کا بھی ہوتا ہے نا جس کو وہ اپنا راہبر و پیشوا مانتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں ان راہبروں اور پیشواؤں کی فکر کو تم نے اپنا دین بنا رکھا ہے، ان کی فکر میں کہیں کوئی خطا ممکن ہے یا ناممکن ہے؟ یعنی کیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اتنے فکری طور پر معصوم ہیں کہ ان کی فکر میں کوئی کمی نہیں رہ گئی اور وہ ہر فکر میں پاک و صاف ہیں؟ یا ممکن ہے؟ خود ان کا اپنا عقیدہ کیا ہے؟ میں پھر دہراؤں گا، ایک ہے عمل میں عصمت، ایک ہے فکر میں عصمت۔ آپ ماشاءاللہ ساری تعلیم یافتہ ہیں، فکر اور عمل دو چیزیں ہیں یا نہیں؟ پہلے فکر ہوتی ہے یا پہلے عمل ہوتا ہے؟ پہلے فکر ہوتی ہے۔ اگر فکر میں عصمت ہے تو عمل میں بھی عصمت ممکن ہے، اور اگر فکر میں خطا ممکن ہے تو عمل میں بھی خطا ممکن ہے۔ تو اب میں پوچھتا ہوں یہ جن ہستیوں کو ہمارے ان برادران نے اپنا امام قرار دے رکھا ہے، گویا کہنا یہ چاہتے ہیں ان کی فکر میں کوئی خطا نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں خطا ممکن مانتے ہیں یا ناممکن مانتے ہیں؟ اچھا،
ایک فکر ہوئی ہے آج سے 1000 سال 1200 سال پہلے، وہی فکر چلی آ رہی ہے۔ آج کل اس فکر میں کوئی نئی فکر والا کوئی خطا نکال سکتا ہے یا نہیں؟ علم جو ترقی کر رہا ہے، علم ترقی کر رہا ہے، تو علم کو تالا لگ گیا ہے یا علم کی ترقی جاری ہے؟ اگر سائنس میں علمی ترقی جاری ہے تو دین فہمی میں، قرآن فہمی میں، حدیث فہمی میں بھی کوئی ترقی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ تو جو کچھ حضرت امام اعظم نے سوچا قرآن کے بارے میں یا حدیث کے بارے میں، اس میں کوئی خطا ان سے ہو سکتی ہے یا نہیں؟ پہلے تو یہ عقیدے کی بات ہے۔ معصوم مانتے ہیں، معصوم فی الفکر مانتے ہیں یا معصوم فی الفکر نہیں مانتے؟ ایک دوسرے سے ان کا اختلاف بتا رہا ہے کہ وہ معصوم نہیں مانتے۔ پتہ نہیں میری بات آپ کو سمجھ رہی ہے نہیں؟ من حضرت شافعی نے حضرت امام اعظم سے اختلافات کیے ہیں یا نہیں؟ کس بارے میں؟ دین کے بارے میں۔ قرآن کو جیسا سمجھا امام اعظم نے، اس میں غلطی پائی امام شافعی نے، تو اس راستے پہ 100% نہ چلے جس میں امام اعظم ابو حنیفہ چلے، انہوں نے ایک اور راستہ لے لیا۔ ان کی فکر میں امام احمد بن حنبل نے کوئی غلطی پائی، انہوں نے اپنا راستہ لے لیا۔ اسی طرح امام مالک نے کوئی غلطی پائی تو اپنا راستہ لے لیا۔ 4 فقہیں جو بن گئی ہیں تو ایک دوسرے کی خطا پر دلیل ہے نا، کہ سمجھتے ہیں کہ ان سے کوئی خطا ہوئی، ان سے کوئی خطا ہوئی۔ اس زمانے میں ہو سکتی تھی، آج ان کی خطا کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ علم جو ترقی کر چکا ہے تو کچھ نہ کچھ ہے نا۔ تو میرے عزیز دوستو، بات یہ ہے کہ خطاب کرنے والا ہے اللہ، جو مخاطب ہے وہ رسول اللہ ہے۔ رسول اللہ کے بارے میں آپ کا نظریہ وہ نہیں ہے جو باقی ان ائمہ کے بارے میں ہے، 4 ہوں یا 5 ہوں یا 10 ہوں یا 15 ہوں، ان میں سے کسی کو آپ اتنا معصوم فی الفکر نہیں سمجھتے جتنا محمد مصطفیٰ کو معصوم فی الفکر سمجھتے ہیں۔ محمد و آل محمد پر الصلوات۔ مسلمان ہونے کی بنیاد اس بات پر قائم ہے، بندہ وہ مسلمان نہیں رہتا جو رسول اکرم کی فکر کے صحیح ہونے میں شک کرے۔ یہ کہ کہہ دے فکر غلط ہے، یہ تو اور بری بات ہے نا۔ فقط شک بھی کرے نا رسول اکرم کے بارے میں تو وہ مسلمان نہیں۔ یہ جو آپ کی اذانیں ہیں نا، اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کا مفہوم کیا ہے؟ میں ایمان رکھتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ اللہ کے سچے رسول تھے، اور جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے اللہ کی طرف سے، اس میں کوئی شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہی ہے یا نہیں؟ ایسی بات ہم کسی اور ان کے بنائے ہوئے امام کے بارے میں نہیں کہہ سکتے۔ ایسی ہستی کو اللہ خطاب کر رہا ہے، اس میں کوئی سستی کی گنجائش دے سکتے ہو؟ پاک رسول اللہ کے حکم کو عملی جامہ پہنانے میں کوئی معمولی سی سستی کرے؟ جی، اللہ کہے پہنچا دو اور رسول تھوڑی سی سستی کرے؟ اور پھر مزیدار بات یہ ہے، پہنچانا بھی ولایت کو ہو، کسی اور حکم کی بات بھی نہیں ہے، نہ نماز نہ روزہ نہ کوئی اور حکم۔ حکم کون سا ہے؟ اعلان ولایت کا۔ اب اللہ کہنا چاہتا ہے، اے میرے رسول، جس کی ولایت کا اعلان میں نے تجھ پہ نازل کیا ہے، اس کو پہنچا دے، اور اگر تو نے نہ پہنچایا تو فما بلغت رسالتہ، تو نے اپنی رسالت کا کوئی فریضہ انجام ہی نہیں دیا۔ یہ انداز خطابت یا انداز تکلم اللہ کا ہے
خطاب رسول اللہ کا ہے، موضوع اعلان ولایت ہے۔ میری بات آپ پا رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے کس کو؟ اپنے رسول اعظم کو۔ کس موضوع کے بارے میں؟ اعلان ولایت کے بارے میں۔ گویا وہ یہ کہہ رہا ہے، اے میرے سب سے اعلیٰ رسول، سب سے اعظم رسول، سب سے افضل رسول، تجھے میں نے جو اعلان ولایت کا آرڈر جاری کر دیا ہے اس کو جلدی اعلان کر دے۔ اگر تو نے نہ کیا تو تو نے کچھ نہیں کی۔ انداز دیکھا ہے؟ پہلی بات یہ ہے، کیا ہم اس میں یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کو امکان تھا کہ رسول کوئی سستی کرے گا؟ تھا؟ کوئی ایک 0% امکان؟ بحیثیت مسلمان کے ہم اس امکان کی کوئی گنجائش نہیں رکھتے۔ پھر اللہ نے ایسا کہا کیوں؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہا ہے یا نہیں کہا؟ إِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یہ قرآن کی آیت ہے یا کسی شاعر کا شعر ہے؟ آیت قرآنی ہے، اور آیت قرآنی میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ اب جب کوئی شک و شبہ نہیں ہے تو کم از کم عقل بشری، فکر انسانی یہ سوال ضرور پیدا کرتی ہے کہ اللہ نے اس قسم کا حکم جاری کیوں کیا؟ سستی کا تو کوئی امکان نہیں ہے، تو پھر کیوں ہے؟ اس میں مصلحت کیا ہے؟ چاہیے تو یہ تھا نا، إِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ والا جملہ درمیان میں نہ ہوتا۔ یہ شان رسالت کے خلاف ہے، لیکن ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر کیسے ہی شان رسالت کے خلاف نہیں ہے؟ تو کوئی نقطہ نکالو نا جس سے آپ یہ کہہ سکیں شان رسالت اپنی پوری تابانی کے ساتھ محفوظ ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تو پھر مسئلہ ڈھونڈو، وہ مسئلہ ڈھونڈو جس سے شان رسالت بھی 100% محفوظ رہے اور اللہ کا کہنا بھی صحیح ہو۔ بابا اسی کو کہتے ہیں قرآن فہمی۔ قرآن فہمی کا مطلب عربی کو اردو میں بدل دینا نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ فقط ترجمے، جو میں نے مثلا ایک ترجمہ آیت کا کیا ہے، وہ میرا شاگرد اپنے دوسرے بھائی کو وہ ترجمہ پڑھا دیتا ہے، سمجھتا ہے میں نے اسے قرآن سمجھا دیا۔ او بابا عربی کو اردو میں بدلنا اس کا نام قرآن فہمی نہیں ہے۔ ان مشکلات کو حل کرو جو کہ آیات کے سمجھنے میں پیدا ہوتی ہیں، ان کو نکالو اور پھر اس کا جواب تلاش کرو۔ اگر ایسا کر سکتے ہو تو آپ نے اللہ کے کلام کو سمجھا بھی ہے اور سمجھایا بھی ہے۔ باواز بلند صلوات پہ آپ ذرا اس پہلو پہ آؤ کہ جب یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ رسول اکرم کی طرف سے کوئی سستی کی گنجائش ہو اور حضرت اعلان ولایت میں کچھ معمولی سی کوتاہی کریں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے کہا کیوں؟ تو اس کا جواب دوسرے پہلو سے بنتا ہے، اللہ نے رسول اکرم کے حوالے سے کوئی امکان نہیں دیا، نہ تھا۔ اللہ نے اس حکم کی اہمیت کو زیادہ اجاگر کرنے کے لیے یہ انداز اپنایا۔ پتہ نہیں میری بات آپ کو پہنچی ہے یعنی اعلان ولایت کی عظمت و اہمیت کو امت کے سامنے روشن کرنے کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں انداز اپنایا کہ یہ امر، یہ اعلان اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے، اتنا عظیم الشان ہے، اتنا عظیم الشان ہے، اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ اگر نہ ہوا
تو جس مقصد کے لیے میں نے منصب رسالت بنایا تھا وہ مقصد فوت ہو جائے گا۔ مقصد رسالت کیا تھا؟ دین کو پوری طرح پہنچانا یا ویسی فارمیلٹی پوری کرنا؟ جی، اللہ کے نزدیک دین اسلام کو امت تک پہنچانے کی اہمیت کتنی ہے؟ اگر معمولی ہوتا تو سید الانبیاء جیسی ہستی کو تکلیف نہ دیتا، کائنات کے سردار کو تکلیف دے رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ جتنی بھی اذیت اٹھانا پڑے اٹھاؤ، لیکن میرے پیغام کو آنچ نہ آنے پائے۔ اور نبی بھی فرماتے ہیں ما اوذی نبی قط مثل ما اوذیت، جتنا مجھے دکھایا گیا ہے اتنا کسی نبی کو بھی نہیں دکھایا گیا۔ یعنی میں نے اللہ کے فرائض رسالت کو ادا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جتنی بھی مجھے تکلیف پہنچائی گئی ہے میں نے ہر تکلیف کو برداشت کیا ہے، لیکن اس فریضہ رسالت کی ادائی میں کوئی معمولی سے معمولی کوتاہی بھی نہیں کی۔ اور وہ فریضہ رسالت کیا تھا؟ اس میں مقام اعلان ولایت کی کیا حیثیت تھی؟ ہمارے برادران کے ہاں نماز کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ہاں ہے، الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے، ستون گر جائے تو چھت بھی گر جائے گی، یہ بات اپنے مقام پر صحیح ہے، لیکن نماز در مقابل اعلان ولایت، اس کو دیکھو، اعلان ولایت کی شان زیادہ ہے یا نماز کی شان زیادہ ہے؟ یہاں آ کے مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ جو لوگ اعلان ولایت کی اہمیت کو گھٹا چکے ہیں وہ اس کی کوئی اہمیت کے قائل نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ اعلان ولایت کی اہمیت کم ہوئی تو جن کو اللہ نے اولیاء اللہ بنایا تھا، جن کی ولایت کا اعلان کرانا تھا، ان کی گردنیں کاٹ دی گئی، ان کے گھر اجاڑ دیے گئے۔ کون سی ایسی مصیبت ہے جو ان ہستیوں پہ نہیں لائی گئی امت کی طرف سے جنہوں نے ان کو اللہ کا ولی ماننا تھا؟ جس کو مولا ماننا ہو اس کی گردن کاٹ دی جائے، اس کی خواتین کی چادریں چھین لی جائیں، اس کو سر بازار اس طرح تماشا بنایا جائے جس طرح رسول کی بیٹیوں کا تماشا بنایا گیا۔ عام عورتیں جو ہیں ان کو بھی بازار میں تماشا بنانا ایک غیرت مند شخص کو برداشت نہیں ہے۔ تازہ ہی واقعہ گزرا ہے، ایک بچی کے چہرے پر کسی نے تماچا مارا تو پورا عالم چیخ پڑا، ورلڈ میں اس کی آواز سنائی دی، پتہ نہیں وہ کون دختر تھی۔ ذرا بتا تو صحیح، ایک عام سی بچی کو تماچا مارا جائے تو تیری غیرت برداشت نہ کر سکے، اور رسول کی بیٹیاں زہرا جائیاں ان کی یہ حالت ہو کہ بازار میں ایسے گھمائی جائیں اور ان کا ایسے تماشا دکھایا جائے جیسے کوئی ایک عام سی عورت بھی یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور کیا ہم یہ فقط بیان کرتے ہیں یہ ہوا ہے، ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ اور تم آج ان لوگوں کو اپنا دینی سربراہ مانو جنہوں نے رسول کی بیٹیوں کا سر بازار یہ حال کیا، ان کو اپنا امام کہو، ان کو اپنا رسول کا خلیفہ کہو، انہیں دین کا راہبر کہو، انہیں دین کا پیشوا کہو، اور ان کی کسی بات میں شک کرنے کے لیے تم تیار بھی نہ ہو۔ میں سچ کہتا ہوں اگر یہ نہ ہوتا ذکر حسین،
اگر یہ نہ ہوتا ذکر مصائب اولاد حسین، اگر یہ نہ ہوتا کوفہ و شام کے تذکروں کا، آپ کا عزاداری کا سلسلہ، تو آج دین کی شکل ہی کچھ اور ہو چکی ہوتی، آج دین کی حیثیت ہی کچھ اور ہو چکی ہوتی۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، خداوند عالم آپ کو اس کی بہت بڑی جزا عطا فرمائے گا کہ تم نے میرے دین کو مٹنے نہیں دیا، میرے دین کو ان لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا نہیں بننے دیا جن کے دلوں میں نہ رسالت کی کوئی حیثیت تھی، نہ دین کی کوئی حیثیت تھی، نہ اسلام کی کوئی حیثیت تھی۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ یزید بیٹھ کر کہتا تھا نہ کوئی قرآن آیا ہے، نہ کوئی اللہ کا پیغام آیا ہے، لعبت بنو ہاشم بالملک فلا، یہ بنی ہاشم نے ایک اقتدار کا کھیل کھیلا تھا، اور آج ہم نے اپنے آپ پر قابو ڈال کر ان کو قبضے میں لے لیا ہے۔ یا لیتا اشیاخ بدر، اے کاش بدر کے میرے بزرگ ہوتے اور وہ دیکھتے کہ ہم نے ان کے بدلے رسول کی بیٹیوں سے کیسے لیے ہیں، ہم نے نبی کی بیٹیوں سے کیسے لیے ہیں۔ ہم تو یہ باتیں کہتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ جذبات میں آ کے یہ بات کہتے ہیں، لیکن عمل ان کا خود بتا رہا ہے کہ انہوں نے ایسا کیا ہے، اور ان کے ذہن میں جو اسلام کی فکر تھی وہ یہی کچھ تھی۔ اور یہ ان عزاداروں کی اور مصیبت زدوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے، جن کی آہیں تو بلند ہوئی ہیں، جن کے سینے پہ ہاتھ تو آئے ہیں، جنہوں نے اپنے جوان تو دیے ہیں، جنہوں نے اپنے بچے تو قربان کیے ہیں، اپنا سب کچھ راہ عزاداری میں خرچ کیا ہے، لیکن جس طرح وہ اسلام کو چھپانا چاہتے تھے اسے چھپنے کی اجازت نہیں دی۔ خداوند تعالیٰ سے التجا ہے کہ اللہ آپ کی ان محنتوں کو رنگ بخشے اور آپ کی ان کوششوں کو اسلام کی حفاظت میں شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی علی